اب بیماری کے تعلق سے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی، یاد رکھو بیماری ہر ایک کے ساتھ ہے، کسی کو چھوٹی ہے، کسی کو بڑی ہے، کسی کو ہمیشہ کی ہے تو کسی کو کیا ہے تھوڑے دن کے لیے ہے، لیکن ہم لوگ بیماریوں میں بھی صبر نہیں کرتے. تھوڑا سا اگر پیٹ میں درد ہو گیا برداشت نہیں ہوتا، کمر میں درد ہو گیا برداشت نہیں ہوتا، سر میں درد ہوا برداشت نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بیماری ہے. بلکہ ہمیشہ کی بیماریاں یہ کیا ہے، بی پی، شوگر وغیرہ یہ بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ سرجریز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں جو تکلیف لاکھوں روپے، کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں. تو بیماریوں کے تعلق سے یاد رکھو جب بھی کوئی کسی بھی حالت میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی بیماری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ان کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جیسے درخت پتوں کو گرا دیتا ہے. حدیث کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کوئی بھی بیماری ہو ہمارے پاس، بس چھوٹی بیماری کو بھی ہم اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے بہانے بن جاتے ہیں. یہ بیماریاں کیا ہوا جی؟ نہیں جی ہماری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم بیمار ہیں. بھائی یہ نہیں ہوتا. اور ایسی بیماریوں میں بھی پھر شکوے شکایتیں کرنا، نہیں، اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر. ہم کسی بھی قسم کی بیماری، اس حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بیماری یہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف دیتا ہے یا جو بھی بیماری دیتا ہے اس بیماری کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب بتائیے کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ جو صبر کرتا ہے اس کے، یا جو شکوے شکایتیں کرتا ہے؟ جو صبر کرے اس کے لیے. لیکن ہم جیسے ہی بیمار ہوتے سب سے پہلے شکوے نکلتے ہیں ہماری زبان سے، سب سے پہلے شکایتیں نکلتے ہیں. اللہ تو ہمارے کو دیکھ نہیں سکتا، ہمارے بچے ملے کیا، ہمارے بچے بار بار بیمار ہو رہے، یہ بیماریاں ہمارے کچھ آنا کیا. اس طرح کی جو باتیں کرتے گلے شکوے، پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ ثواب تو نہیں ملے گا. جو گناہوں کے معافی، کیسے گناہ معاف ہوتے؟ جیسے ایک درخت کے پتے گرتے ہیں. ہم جتنی دیر تکلیف میں اور بیماری میں ہوتے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کے بدلے میں آج جس پر ہم لوگوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف یا تھکاوٹ یا درد یا فکر لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت. اللہ اکبر. کیا عزت ہے، کیا قدر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ایمان والے کی. جب کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف، بلکہ کوئی تھکاوٹ یا کوئی درد، کون سا بھی درد، سر درد، پیٹ میں درد، کمر کا درد، پھر اور کوئی فکر بھی اگر کوئی لاحق ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہے، مصیبت ہے، اگر اس پر وہ ایمان والا، وہ مسلمان صبر کرتا ہے، بلکہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئے فوراً ہمارے ذہن میں خیال آ جانا اس کی وجہ سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے رہا. کتنا دل کو سکون ہوتا، کتنی تسلی مل جاتی. اللہ میری اس بخار کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے، ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں. آج ہماری بیماری اگر 50% ہے تو ہماری سوچ اور ہماری ٹینشن اور 50% بیماری کو بڑھا دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے. ہم ڈر کی وجہ سے ہم مر جاتے ہوں گے، یہ بیماری میں چل رہا ہمارے کو اٹھا لیتا ہوں گا، ہمارے کو لے لیتا ہوں گا، کہاں ختم ہوتے گی. مرنا نہیں ہے اصل. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم کو موت نہیں ہونا، ہم اور زندہ. پورے خاندان والوں کی بھی عمر لگا کے تیرے کو دے دیتے بولے تو خوش ہو جاتا، ہاں اور زندہ رہتا ہوں. پورے خاندان والے میرے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا ہمارے کو پسند ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے. اصل میں یہ بہت بری بات ہے، یہ غلط بات ہے. ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. اللہ جب بلایا تب موت کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کیا ٹینشن بھائی، اللہ جتنے سال، جتنی زندگی میری عمر میری زندگی میں لکھا اتنے سال میں زندہ رہوں گا. ہو سکتا ہے بیماری آ گئی، اب کیا کریں؟ اگر اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ موت لکھ دیا تو مر جاتا ہوں گا. نہیں، مرنا نہیں، موت کی بات سننا ہی نہیں ہے ہم کو. یہ سوچ کے کہ میں مر جاتا ہوں گا بول کے اس سوچ میں مر جاتے لوگ. ایسا نہیں ہونا. ایک مسلمان موت سے ڈر کر زیادہ ٹینشن لے کے اپنی زندگی کو پھر اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا، یاد رکھو. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک یہ تو گناہوں کو مٹانے والی حدیث ہے. اچھا، اور ایک بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو کانٹا چبھا یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بدلے ایک درجہ لکھا جاتا اور ایک گناہ مٹائی جاتا.
ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا اور ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم تکلیف ہو. تو یاد رکھنا یہ حدیث ابھی سامنے آئی تو ایک بات مجھے یاد آئی. دیکھیے کانٹا چبھنا ایک الگ بات ہے, اس سے بھی کم تکلیف کیا ہو سکتی ہے. کسی کے مطلب ہمارے پڑوسی یا فنکشن میں کوئی ہمارے سامنے ہے یا سفر میں کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے یا کہیں پر بھی کوئی مسلمان, اس کی وجہ سے بھی ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے. اس کی کوئی چیز گری یا اس کے پیر میں ہمارا پیر لگ گیا یا ہم گر گئے اس کی وجہ سے, پیر لگنے کی وجہ سے, یا کچھ تو بھی یا تھوڑی سی ہم کو تکلیف ہوئی ایک مسلمان کی وجہ سے, کیونکہ بھول چک سے ہوتا ہے, کوئی جان بوجھ کر تو ایسی حرکتیں نہیں کرتا. تو کسی نے دھکا دے دیا گر گئے, کسی کا پیر لگ گیا گر گئے, کسی نے کچھ پھینک دیا تو اس کی وجہ سے ہم کو کانٹا چبھ گیا, ایسا کچھ بھی ہوا, اگر اس پر ہم لوگ صبر کریں, ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں, ٹھیک ہے بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, یہ نقصان ہونا تھا ہوا, میں گر گیا تو مار لگنا تھا لگ گیا, اب اس کے بعد کیا ہے وہ میں اپنے مسلمان بھائی کو جس سے غلطی ہوئی اسے ایک طرف معاف بھی کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ اس تکلیف کی وجہ سے بھی میرے گناہ معاف کر رہا ہے, تو کتنی اچھی بات ہوتی. لیکن ہمارے پاس یہ چھوڑ کے ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں, پہلے گالیاں, پہلے لڑائی, پہلے جھگڑا, کوئی صبر نام کی چیز نہیں ہمارے پاس. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, یاد رکھو. اچھا اس کے بعد ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی تکلیف نہیں ہونا اور جنت بھی مل جانا, یہ ہماری سوچ ہے. دنیا میں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونا, نہ کوئی بیماری آنا, نہ بچوں کی بیماریاں آنا, نہ ہمارے ماں باپ کو بیماریاں آنا, کسی کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں رہنا, کوئی تکلیف نہیں رہنا, دنیا میں بھی سکون اور ڈائریکٹ جنت بھی ہونا. ہم یہ چاہتے ہیں نہیں, نہیں, یاد رکھو یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے, یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ. اگر ان آزمائشوں میں چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو, چاہے تکلیفوں کی شکل میں, مصیبتوں کی شکل میں, اس پر اگر ہم صبر کریں گے تبھی تو نا ہمیں ہمیشہ کی جنت. تو اس پر جس کو دنیا میں ہی کوئی تکلیف نہ آئے تو پھر اس کے گناہ کیسے معاف ہوں گے. جس کو کبھی بیماری نہیں آئی, کبھی وہ بیمار نہیں ہوا, تو وہ ایک تو اس کے گناہوں کے معاف ہونے سے تو محروم ہو گیا نا, وہ ایک ذریعہ تھا اس کے گناہ معاف ہونے کا. اس کو بیماری آ جائے تو سمجھ رہے نا, اس کا مطلب پھر یہ غلط بھی نہیں لے لینا, اچھا بیماری آئے تو گناہ معاف ہوتے کہتے بول کے ہونا بول کے بیماریاں لا لینا, ایسا بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. ہونا بول کے غلط چیزیں کھا لے کے بیمار ہو جانا یہ بھی غلط ہے, سمجھ رہے نا.